السلام علیکم پیارے ناظرین، ہمکار حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے اس بیان کا موضوع ہے ماہ ربیع الاول کے دن حضور کی ولادت کے جشن پر مبنی خوبصورت قاری صاحب کا اصلاحی بیان ہے۔ آپ سے گزارش ہے ضرور قاری صاحب کے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے زمانے کی جہالت و ضلالت کو بیان کروں۔ دنیا تاریکی کے گڑھے میں پھنس کر غرق ہو گئی تھی۔ اسی کے کھیت میں ایک اونٹنی چلی گئی، جانور ہے چلا گیا کھیت میں، اس کے تھن کاٹ دیے۔ اس پر جو جنگ ہوئی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب کے خاندان میں 63 برس جنگ لگی رہی۔ وہ عرب جس کی تہذیب و تمدن اس قدر بگڑ گئی تھی، بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے لوگ کہا کرتے تھے اور میں سب سے بڑا ہوں اس لیے کہ میرے ماں باپ کا 1000 عورتوں سے یارانہ تھا۔ اتنی بگڑی ہوئی تہذیب، انسانیت تباہ ہو گئی تھی، ایمان و یقین کا نام و نشان نہ تھا، عمل نہ تھا، اخلاق نہ تھا، کردار نہ تھا، کوئی انسان کو جاننے والا نہ تھا، تمام کائنات خدا کو فراموش کر چکی تھی۔ اس قدر جہالت نے ڈیرے ڈالے کہ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم ہے، فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، میں پوچھوں گا کس جرم میں تم نے ان بچیوں کو قتل کیا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ کیا خطا کی انہوں نے، کیا جرم کیا تھا۔ مگر اس آنے والے نے آ کر ایسے حالات پیدا کیے، اسی کو کہتا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ بس کو گریباں ہونے والے لوگ، ایک دوسرے کو قتل کر دینے والے لوگ، دشمنیوں کی طوفان میں رہنے والے لوگ ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کے نگہبان بن گئے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پیغام دیا ان کو آ کر، دنیا ساری کی ساری چمک اٹھی، دمک اٹھی، ایک میزان میں آ گئی۔ اور بد نصیب ہے وہ لوگ جن کے گھروں سے جہالت آج تک نہ گئی۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جن کے گھروں سے رسمیں آج تک نہ نکلی۔ وہی رواج، وہی رسم، وہی طریقہ کار، بلکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے 12 ربیع الاول کے دن جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، خلافت میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، جلوس نہیں، جشن نہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، مدینے کی گلیوں میں کوئی جلوس نہیں۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 سال تک 12 دفعہ ربیع الاول آیا، مدینے کی گلیوں میں کوئی جشن جلوس نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کوئی دور نہیں، کوئی جلوس نہیں، کوئی جشن نہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 12 ربیع الاول 19 مرتبہ آیا، مگر کوئی جلوس نہیں۔
इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 40 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 35 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं, कोई जश्न नहीं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 47 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जुलूस नहीं। अल्लामा इब्न तैमिया की जिंदगी में 35 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा जुलूस नहीं। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी में 41 मरतबा 12 रबीउल अव्वल आया, कोई जलसा जुलूस नहीं। सुल्तान आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान का बादशाह है, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, सारी जिंदगी में एक रात भी तहज्जुद की कदा नहीं हुई, मगर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस दिल्ली के बाजार ने देखा नहीं, चांदनी चौक में से कभी गुजरा नहीं, ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमश की जिंदगी में नहीं गुजरा, सुल्तान आलमगीर की जिंदगी में नहीं निकला, नासरुद्दीन महमूद की जिंदगी में नहीं निकला, गयासुद्दीन बलबंद की जिंदगी में जुलूस नहीं निकला। और तुम्हें आज भी की मैं बात बतलाऊं, कायदे आजम के होते हुए पाकिस्तान में जुलूस नहीं निकला, ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत में 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला, अय्यूब खान की हुकूमत के मौके पर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं निकला, यहया खान के दौर में नहीं निकला, ये भुट्टो ने शुरू किया, रजाउल हक ने आगे बढ़कर उसकी तकमील की। तुम्हें पता नहीं है ये नबी का जुलूस नहीं है। चोर जब चोरी करता है कुत्तों को टुकड़ा डाला करते हैं, ये भौंके ना, तुम्हें तमाशे में लगाकर अपना काम करना चाहते हैं। तुम जितने ईमानदारी से मस्जिद में बैठे हो, खाने खुदा में बैठे हो, किबला रुख मुंह किए बैठे हो, बावजू बैठे हो, ईमानदारी और जुलूस नबी का और गाने कंडलियों के, अंदाजा लगा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन का मजाक न उड़ाओ, तमाशा न बनाओ, कहीं तुम डूब के मरो, तमाशा दुनिया देखे। देखना तो सही, कंजरों के गाने, कंजरियों के गाने, मलंगों के गाने, मलंगड़ियों के गाने, जुलूस उस बात का जिसको अल्लाह पाक ने अर्श अजीम पे तशरीफ ले जाते वक्त जूते उतारने का भी हुक्म न दिया। उस नबी का जुलूस, तुम दुरूद पाक पढ़ो, तुम कुरान पाक की तिलावत करो, तुम अल्लाह अल्लाह करते चलो, तुम इस्तग़फ़ार करते चलो, असल में तुम जान के नहीं करते। अगर तुम यूं करोगे तो फिर ये नल्ले तड़ल्ले तुम्हारे करीब आएंगे कैसे? ये चरसी, ये फिल्मी, ये भंगी, ये शराबी आएंगे कैसे? नित नए प्रोग्राम है, नित नई दुनिया है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चल रहा था, बंसरी की कानों में आवाज आई, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहमत वाले हाथों की प्यारी प्यारी उंगलियां अपने कानों में डाल ली, दूर तक तो तशरीफ ले गए। इसके बाद फरमाया, ऐ अनस, वो मनहूस आवाज क्या अब भी आ रही है? हज़रत अनस कहते हैं कि 3 मरतबा हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछा, यानी उंगली निकाल कर यूं सुन के भी तो नहीं देखा कि आ रही है कि नहीं। सहाबी से पूछा, सहाबी कहता है, जब मैं दूर हम चले गए, मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह अब नहीं आती। आपने उंगलियां निकाल ली और फरमाया, अनस, मेरी कौम, मेरी उम्मत जब गाने बजाने में मुस्तगरक हो जाएगी, खुदा की जमीन फटकर फिर लोगों को निगल जाया करेगी। उधर बड़ा जोर लगा हुआ है, चंदे हो रहे हैं, मौलवियों ने लाउड स्पीकर खोले हुए हैं, 1 रुपया दो इंशाल्लाह जन्नत मिलेगी, 1 रुपए के बदले में जन्नत मिलेगी। और कमले 1 रुपये नाम कोई पालिश जुट्टी भी नहीं करके देना तो जन्नत देना पे एडी तो सी झंडा का पा देखो की आटे का की है, लक्कर का की है, तो जन्नत एडी सस्ती।
مولوی صاحب جب جاؤ گے تو پتہ چلے گا جنت کی قیمت دا. تجھے کیا معلوم ہے جنت کتنی قیمتی ہے؟ جا بلال سے پوچھ کے آج اس کا چمڑا ادھیڑ دیا گیا. احمد بن حنبل نے 2 برس تک کس اللہ کے قرآن کی وجہ سے درے کھائے. پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے نکلا. پوچھ کے آج جنت کی کیا قیمت ہے؟ علامہ ابن تیمیہ کو کوڑے پڑے. سعید ابن مسیب کو ذبح کر دیا گیا. اور ہر تحریک میں ہر اللہ والے نے قربانی دے کر جنت کو حاصل کیا ہے. تو 1 روپے میں جنت بیچ رہا ہے. اللہ پاک کی ذات بھی بڑی بے نیاز ہے. وہ اس پہ قادر تھا کہ ولادت پیدائش کا دن کوئی اور ہوتا, کوئی اور مہینہ کرتا, اور وفات کا کوئی اور دن, کوئی اور تاریخ ہوتی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس بے نیاز کی بے نیازی تو دیکھو کہ پیدائش کا دن بھی وہی اور مہینہ وہی اور وفات کا بھی وہی. عموماً دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ جس دن پیدا ہو اسی دن مرے آدمی. بڑا مشکل ہوتا ہے. مگر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت پیدائش بھی 12 ربیع الاول کو اور وفات شریف بھی 12 ربیع الاول کو. اللہ پاک جانتا تھا مسلمان تماشا بنائیں گے, جشن بنائیں گے, جلوس نکالا کریں گے. اس لیے فرمایا اگر نبی کی آمد کی خوشی منائیں گے تو وفات کا غم سامنے آ جائے گا. اگر وفات کا غم ان کو نڈال کرے گا, ان کو تباہ کرے گا, تو آمد کی خوشی سامنے آ جائے گی. کن کن حالات میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ کو پیٹ میں ہی, اماں کے پیٹ میں ہی چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے. اندازہ لگاؤ اس غریب اور اس یتیم کی زندگی کا کیا کہنا جو پیدا ہونے سے پہلے لاوارث ہو گیا. شکم مادر میں ہے, حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوگی کی زندگی بسر کر رہی ہے. حضرت کی دادی نے حضرت کے دادا سے ایک دن بھی اشارہ کر کے بلایا اور بٹھایا. حضرت کی دادی ایک دن حضرت کے دادا کو کہنے لگی مجھے پتا بھی ہے میں تو بڑی پریشان ہوں, میں تو بہت پریشان ہوں. حضرت کے دادا نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگی یہ ہماری بیوہ بہو جو آمنہ ہے یہ عطر استعمال کرتی ہے, خوشبو لگاتی ہے بھی بیوہ ہے بھی پیٹ سے, اور قریش کی بیٹی, قریش والوں کی سرداروں کی گھر والی ہے, لیکن عطر لگاتی ہے. مجھے بڑا فکر ہے اپنی عزت کا. ابھی اسلام نہیں آیا, قرآن نہیں آیا, ایمان نبی نہیں آیا, ایمان نہیں آیا, مگر حضرت کی دادی کو عزت کا فکر ہے. اور نبی کے ماننے والوں, اپنی بیٹیوں کو ہارو سنگار کر کے فلم کی طرف چھٹیاں دینے والوں, زرک برک بچیوں کو بنا کر کالجوں کی طرف 4-5 گھنٹے کی چھٹی دینے والوں, شرم کا سوچو ذرا تمہارے نبی نے تمہیں تشریف لانے سے پہلے کیا عظمت عطا کی ہے. حضرت کی دادی کہنے لگی میں تو بڑی پریشان ہوں, حیران ہوں, کیا کروں. حضرت کے دادی نے جواب دیا تو پوچھ لیتی, تو نے کیوں نہ پوچھ لیا. اللہ اکبر. حضرت کی دادی کہنے لگی عبد المطلب کو میں تجھے کیا بتاؤں, میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا, کئی مرتبہ بلایا, جب میں آمنہ بیوہ بہو کے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں میں پسینوں پسینہ ہو جاتی ہوں. مجھ پہ اتنا روب پڑ جاتا ہے, میں تو اس کی صورت دیکھ نہیں سکتی. اتنی چمک ہے, اتنی دھمک ہے, اتنا جلال ہے, اتنا روب ہے, بلاتی ہوں پوچھ نہیں سکتی, بول نہیں سکتی. عورت ذات ہو, میں تمہیں کہتی ہوں تم مرد ہو, تم پوچھ لو.
حضرت کا دادا کہنے لگا تو عورت ذات ہے، تو گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تجھے کیا معلوم ہے میں مرد ہوں، باہر رہتا ہوں، سارے مکے نے میرا سر کھا لیا، مجھے تنگ کرتے ہیں، گلی والے پوچھتے ہیں، محلے والے پوچھتے ہیں، مکے والے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں عبد المطلب تیرے گھر پہ عطر کی بارش کہاں سے ہوئی؟ میں کیا بتاؤں، کیا جواب دوں، پریشان رہتا ہوں۔ اور عبد المطلب نے حضرت کی دادی کو کہا تجھے اور میں بات بتاؤں، یہ جو خوشبو میرے ویڑے میں سے آتی ہے، جس غسل خانے میں جاتی ہے وہاں بھی عطر ہے، وہاں بھی مہک ہے، جس کمرے میں بیٹھتی ہے وہاں مہک ہے، جہاں ویڑے میں بیٹھتی ہے ویڑا معطر ہے، جس جگہ تھوکتی ہے وہاں بھی خوشبو ہے، جہاں بیٹھتی ہے وہاں بھی عطر اور خوشبو ہے۔ قربان جاؤ آمنہ کے در یتیم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر۔ اور عبد المطلب نے کہا حضرت کی دادی کو تجھے اور بات بتاؤں، یہ قرب و جوار کا معمولی عطر نہیں ہے۔ کہنے لگا عراق کا یہ عطر نہیں، یمن کا نہیں، شام کا نہیں، فلسطین کا نہیں، قرب و جوار کا نہیں، عام عطر نہیں، کوئی خاص خوشبو ہے۔ حضرت کی دادی کہنے لگی پھر پوچھ لو۔ عبد المطلب نے جرأت کر کے ہمت کر کے آواز دی آمنہ بیٹی ادھر آ۔ تشریف لے آئی۔ اس ماں کی عظمتوں کا کیا کہنا جس کے پیٹ میں 9 مہینے تک امام الانبیاء نے بسیرا کیا۔ تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خام میں کبھی زیارت نہیں ہوئی، قیامت میں بھی پتہ نہیں ہوگی کہ نہیں۔ آمنہ وہ مبارک مائی ہے جس کے پیٹ میں یعنی پوری کائنات نسوانی میں حضرت حوا سے لے کر قیامت تک کی ساری دنیا کی عورتوں میں، مائیوں میں، زنانیوں میں، مستورات میں، خواتین میں، تمام کے تمام پر جب مالک کائنات نے نظر ڈالی تو حلیم آمنہ پسند آ گئی۔ ہمارے ملک میں اگر کسی افسر کی کسی عورت پہ نظر پڑ جائے اور وہ اپنی بنا لے تو لوگ کہتے بڑے مزے آ گئے۔ آمنہ وہ ہے جس پہ خدا کی نظر پڑی۔ بے شک بے شک، اللہ اللہ۔ نہ ایسا نبی آنا، نہ ایسی مائی آنی، نہ پہلے تھی نہ اب ہے نہ ہو سکتی ہے۔ یہ چاروں طرف کے جو مسجدوں میں آپ کو غزلیں سناتے ہیں نا، کبھی ان سے پوچھا تو کرو کہ حضرت آمنہ کا مقام کیا ہے؟ پوچھا تو کرو۔ ہمارا علماء دیوبند کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کیا، جس مائی نے حضور کو جنم دیا اس مائی کے مقابلے کی اس کائنات میں مائی کوئی نہیں۔ عبد المطلب نے بلا لیا، تشریف لے آئی، ذرا جرأت کر کے کہا بیٹی آمنہ تجھے پتا ہے میں بیت اللہ کا متولی ہوں، خانہ کعبے کا متولی ہوں، سردار ہوں قریش کا، چودھری ہوں، عزت والا ہوں، آبرو والا ہوں، حسب نسب والا ہوں، پر نگبا پر کا کیا مطلب؟ کہ بیٹی یہ تو بتاؤ یہ عطر کہاں سے لاتی ہو جو استعمال کرتی ہو؟ اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ یہ عام عطر نہیں۔ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے اور فرمانے لگی ابا کیا بتاؤں، میں نے ساری زندگی میں کبھی عطر خریدا نہیں،
مجھے لا کے کسی نے عطر دیا نہیں، مجھے کسی نے دیا نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کی پہچان نہیں، میں نے عطر والے کی دکان دیکھی نہیں، میں بازار کبھی گئی نہیں، میں منڈی کبھی گئی نہیں، مجھے کسی سہیلی نے لا کے نہیں دیا، مجھے کسی ملازم نے لا کے نہیں دیا، میرے گھر والوں نے نہیں لا کے دیا، میں نے ساری زندگی میں خریدا کبھی نہیں، مجھے اچھے مارے عطر کا پتہ کوئی نہیں۔ پر ابا ایک بات بتاتی ہوں، نہ تم نے خریدا نہ میں نے خریدا نہ کسی اور نے لا کے دیا، ایسا معلوم ہوتا ہے اپنا پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے فرماتی ہے اس آنے والے مہمان کی برکت ہے۔ اور کہنے لگی ابا تم نے تو صرف خوشبو سونگھی، اگر کچھ اور بتاؤ دیوانی کہو گے۔ فرماتی ہے عبد المطلب یہ سورج مجھے کئی مرتبہ سلام کرتا ہے، یہ چاند مجھے سلام کرتا ہے، جب میں سوتی ہوں ایسی عورتیں جو نہ تم نے دیکھی نہ میں نے دیکھی کھڑی ہو کر مجھے پکھا جلتی ہیں، کیوں نہ ہو؟ اسی کو کہتا زمانہ منتظر ہے اب نئی شرح بندی کا، بہت کچھ ہو چکی اجزائے ہستی کی پریشانی، تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندہ نوازی خندہ پیشانی۔ فرماتی ہے جس دن مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں پیدا ہوئے، کسرا کے محلات میں زلزلہ آ گیا۔ سوچو ذرا نبی کی پیدائش سے عیسائیوں یہودیوں کی شہنشاہیوں میں زلزلہ آ گیا اور تو غلام بنا پھرتا ہے، تیرے دل میں کبھی زلزلہ آیا؟ تجھے کبھی شرم آئی؟ ظلم کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ کسی کی بہن بیٹی کی آبرو تباہ کرتے وقت کبھی تو نے سوچا؟ رشوت بٹور کر کوٹھی بنگلے مربے بناتے ہوئے تو نے کبھی سوچا؟ ایران میں جو ہزاروں سال سے آگ جل رہی تھی، جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے خود بخود بجھ گئی، ایران کی آگ بجھ گئی، تیری آگ آج تک نہیں بجھی، کب تک اس آگ میں جلتا رہے گا؟ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ اکبر، گھر میں رہتی ہے، ادھر یمن کے بادشاہ نے چڑھائی کر دی، ہاتھیوں والی فوج لے کر آ گیا، ہاتھیوں والی فوج لے کر آیا بیت اللہ کو گرانے۔ عبد المطلب کے اونٹ پکڑے ابرہہ بادشاہ کی فوج نے، یہ ان کو چھڑانے کے لیے گئے۔ اس نے کہا کہ تم کعبے کی بات نہیں کرتے، اپنے اونٹوں کی بات کرتے ہو، حالانکہ تم متولی ہو کعبے کے۔ کملی والے کی صورت کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، میرے محبوب تیری چمکتے چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری زلفوں کی سیاہی کی قسم، تیرے مسکرانے کی قسم، تیرے تبسم کی قسم، تیرے ہاتھ کی قسم، تیری گفتار کی قسم، اور جن گلیوں میں میرے محبوب تو چلتا ہے مجھے ان گلیوں کی قسم۔ خدا کی قسم یوں میں دل کرتا ہے ہر سانس درود پاک پڑھتا رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور پھر بھی کیا ہوگا؟ اسی کو کہتا ہے ہزار بار بسویم دہل بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتل کمال بے ادبی، اور میرے آقا ہزار مرتبہ گلاب کے عطر سے میں اپنے منہ کو دھو کر تیرا نام لوں، پھر بھی ڈر ہے بے ادبی نہ ہو جائے۔
पाकीज़ा नाम, मुकद्दस नाम। खुदा की कसम, दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसमानों में अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमा लिवाउल हम्द, झंडा क़यामत का मेरे हाथ में होगा। साक़ी कौसर मैं हूंगा, शाफी महशर मैं हूंगा, आखिरत में तमाम कायनात को निजात दिलाने के लिए सिफारिश करने वाला मैं हूंगा। उस घर में तशरीफ ला रहे हैं चौधरियों, खानों, मलकों, हर वक्त अपने आप को आसमान पे चढ़ाने का इरादा करने वालों, दो जहान की दौलत उस घर में आ रही है जहां रात को चिराग नहीं। गरीब घर में गरीब यतीम पैदा हो रहा है, यतीम मक्का। नाज न किया करो, नखरे न किया करो। अल्लाह ने जो दौलत दी है, जवानी दी है, कारोबार दिया, आजिज़ी किया कर मालिक, ये सब तेरा करम है। अकड़ा ना कर। हाँ, वो बड़ा बेनियाज है, उसने करोड़पति लोगों से भीख के टुकड़े मंगवा दिए। बेशक बेशक, अल्लाह अल्लाह। देखा शहंशाह ईरान का हाल, इतने बड़े मुल्क का हुक्मरान, नस्ली बादशाह, नस्ली। जमीन न मिली कहीं ठिकाना करने को, अमेरिका ने जवाब दे दिया, फ्रांस ने जवाब दे दिया। बिलाखिर मलका फौजिया, जिस औरत को तलाक देकर एक अरसे से धक्का दे दिया था, वो जर्मनी के पर्दे पे नाच रही थी, वहां जाकर खुदा का वास्ता दिया, मिस्र की सरजमीन में दफन हुआ। दफन होने के लिए ईरान में कब्र की जगह न मिली। मुझे क्या मालूम है तेरा मेरा आखिरी वक्त किस हालत में होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं, नबी की आमद हो रही है। सबको सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। हज़रत आमना फरमाती हैं, न मुझे मतली हुई, न मुझे कोई तकलीफ हुई, न दर्द हुआ। यूं फरमाती है, इधर हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, इतना चांदना, इतनी रोशनी हुई, इतना उजाला हुआ कि मैंने कैसरो किसरा के महल देख लिए। आम मुर्रिखीन कहते हैं कि इतनी गुर्बत थी कि उस रात को सरकार के घर में चिराग ना था, तेल के पैसे ना थे। मेरा दिल ये बात तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जिस घर में, जिस जमीन पे, जिस जगह पे दो जहान की दौलत, आफ़ताब नबूवत शुरू हो रहा हो, वहां चिरागों का, बत्तियों का क्या काम है। हमारा अकीदा है, जिस जमीन पे हुजूर ने कदम रखे वो सारी जमीन की सरदार। सैयदा आमना फरमाती हैं कि जब हुजूर पैदा हुए, आपको पता नहीं ये औरतों के मतलब का मसला है, औरतें बड़ी ध्यान लगाती हैं कि भाई लड़का हुआ या लड़की हुई, दाई बताए, कोई और बोले जल्दी, उसको बड़ी जल्दी शर्म की मारी बोलती नहीं, बड़ी जल्दी होती है कि मुझे पता चले लड़का हुआ कि लड़की। और फिर अरब का मुल्क जहां लड़कियों को जिंदा दरगोर करते हो, लड़कों को संभालते हो, और फिर यतीम बेवा तो हर समय चाहती है, या अल्लाह कोई बच्चा दियो जिसको अपने सर पे बिठा कर यूं कहूं ये मेरा वारिस है। हज़रत आमना फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कि जब मैंने यूं नजर डाली, अल्लाह गनी में हैरान हो गई। इधर दुनिया में तशरीफ लाए, उधर मालिक की कायनात की, परवरदिगार आलम की चौखट पे सजदा कर दिया। ये साबित कर दिया लोगों, मैं सारे दरवाजों से हटाकर, सारी कब्रों से हटाकर, सारे मजारों से हटाकर, सारे बुतों से हटाकर, सारे मंदिरों से हटाकर, सारे गिरजों से हटाकर, सारी दुनिया छुड़ाकर एक परवरदिगारे आलम की चौखट पे सर झुकाने आया हूं। हज़रत आमना फरमाती हैं कि यूं आसमान की तरफ देखा और इस शहादत की उंगली का यूं इशारा किया, गोया ये बताया है कि मैं तो उस एक के मानने वाला हूं, मैं तो उस एक को ही मानूंगा, उसी को मनवाऊंगा।
सवाल हुआ हजरत की परवरिश का। रिवाज था कि देहात में भेज दिया करते थे ताकि जुबान साफ सीखे। जहां भी अब अपने मिजाज की बात है, सारा जहान कहता है कि दाइया आती रही जाती रही, आती रही जाती रही, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिया नहीं, यतीम समझ के लिया नहीं। मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता, बल्कि मैं ये कहता हूं उन्होंने हुजूर को नहीं लिया, बल्कि हुजूर ने उनको पसंद किया ही नहीं। वो कौन होती थी लेने वाली? मेरे आका ने उनको पसंद नहीं किया। और फिर जिसकी अमानत है दूसरे को क्यों मिले? जब अमानत हलीमा की है, कोई और कैसे ले जाए? आई है पीछे से हलीमा, अल्लाह अकबर। वो मक्के से जितनी गायियां वापस आई, कहने लगी सारे बच्चे उठा लाई हो, कुछ छोड़ के भी आई है? कहा मुझ गरीब के लिए भी कोई नहीं, बस एक यतीम है मक्के में, उसका अब्बा कोई नहीं, ना इनाम मिले ना इकराम मिले, गरीब घराना है। कहने लगी चलो देख के तो आऊं, रंग ढंग तो देखूं कैसा है। दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से पूछा मन दक्कल बाप कौन है? जवाब मिला आना हलीमा, मैं हलीमा हूं। हज़रत आमना कहती है उधर हलीमा का नाम सुना, उधर महबूब दो आलम ने मुस्कुरा दिया। चिट्टी चादर उड़ा रखी है, ढांप दिया है। हलीमा आई, आमना मैंने सुना है कोई बच्चा है तेरा? कि हाँ है। यतीम है? कि हाँ यतीम है। गरीब घर है? कि हाँ गरीब घर है। कहने लगी जाऊं तो लेके खाली को मैं वापस जाने से रही, जरा दिखा तो सही, बच्चा तो दिखा। यूं चिट्टी चादर हटाई है चेहरे अनवर से, सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बला हलीमा की आंख लगा लश्कारा हुस्न का, क्योंकि आ गई आंखें। बेसाख्ता हलीमा कहने लगी आमना माशाल्लाह, नजर ना लगे, मेरी इन आंखों ने आज तक ऐसा बच्चा देखा नहीं, मेरी आंखों ने इतना हसीन नहीं देखा। हज़रत आमना कहने लगी हलीमा मैंने भी बड़े बच्चे देखे हैं, पर ऐसा हुस्न नहीं। रात से जब से मेरे घर में पैदा हुआ चिरागों का काम नहीं, सूरज निकला हुआ मेरे घर में। उधर हलीमा ने कहा मैंने नहीं देखा, उधर आमना ने कहा मैंने नहीं देखा। जिब्रील अमीन पास खड़े थे, कहने लगे ओ हलीमा ओ आमना, तुमने मक्के के बच्चे देखे होंगे, तुमने कुरैश के बच्चे देखे होंगे। हलीमा तुमने बनु साद के बच्चे देखे होंगे। मैं मशरिक में चक्कर लगाता हूँ, मगरिब में फिरता हूँ, शुमाल में फिरता हूँ, जुनूब में फिरता हूँ। आफात गर्दी दम बिसियार खूबा दीदम, लेकिन तो चीजें दीगरी। ओ आमना हलीमा मुझे रब कायनात की कसम है, मैं जिब्रील की आंख ने इतना हसीन नहीं देखा। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आवाज आई ओ जिब्रील तू देखता तो तब जब मैंने ऐसी सूरत वाला पैदा किया हो, मैंने ऐसा पैदा ही नहीं किया। एक अलग सूरत संभाल के रखी थी। देखो उसकी बेनियाजी, थोड़ा सा गौर करोगे तो लुत्फ आएगा। अगर वो हजरत के माँ बाप जिंदा रहते तो लोग कहते कि वो भी तो ऐसी शक्ल वाला है, दूसरा भाई भी या बहन भी। अल्लाह मियां पहले तो ऐसी सूरत वाला कोई नहीं भेजा, अब तो आया करेंगे ना। फरमाया नहीं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, ये एक सूरत डाल के मैंने वो सांचा ही तोड़ दिया। अब्दुल्ला की वफात में एक ये भी तो हिकमत है अल्लाह पाक की कि बनानी एक सूरत थी सिर्फ, वरना लोग जो है अगर हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सगा भाई होता, बहन होती, ना जाने लोग उसको भी कहते हो मियां नबिया के पुत्र नबी होंगे ने। जिवें साडे रिवाज है ना, पीर का पुत्र पीर भावे सारी उम्र मसीते ना बड़िया होवे,
ہاتھاں وچ ہتھکڑیاں جہنم دی پہلے پائی پھردا ہوئے کنگڑ شریف پائی پھردے نا لوہے دے اندازہ لا یہ جہنم کی ہتھکڑیاں ہیں یہ. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ نے دیکھا فکر پیدا ہو گئی. جی میں تمہیں آج کوئی شیر دو شیر سننا لگ جاوے نا ان چک کے نسن کی کوشش کرو گے, کوئی پھڑ نہ لوے, کوئی دیکھ نہ لوے, کوئی حصے دار نہ بن جاوے. حلیمہ نو تھڑکا لگ گیا, آخر لگی آمنا سر میرا بڑا دور ہے میں چھیتی جانا, مطلب کی بھی آج جڑی دولت میرے سامنے کوئی اور نہ لے جاوے. حلیمہ فرماتی ہے میں اٹھی اور میں نے پیشانی پہ بوسہ دیا اور یوں سینے سے جب میں نے لگایا, حلیمہ کہتی ہے میری ساری جان میں ٹھنڈ پڑ گئی, مجھے وہ سکون ملا جو ساری زندگی میں نہ ملا. اور پھر تو نخرے شروع کر دیے حلیمہ نے, عاملہ مجھے غلطی ہے میں جاتی ہوں, بس سفر دور ہے, گرمی ہو رہی ہے, دن چڑھ رہا, یہ ہے وہ ہے, مجھے اجازت دو میں جاتی ہوں. حضرت آمنہ کھڑی ہوتی راستہ روکی کہنے لگی حلیمہ بے پرواہی نہ کرنا, بے امتناعی نہ کرنا, بے رخی نہ کرنا, یتیم سمجھ کر میں اللہ پاک کی حضور سے اس کی مہربانی سے اتنا دینے کی کوشش کروں گی جتنی میری توفیق ہوگی. غریب کا بچہ ہے, یتیم ہے, بے پرواہی نہ کرنا. حضرت حلیمہ نے دوڑ لگائی وہاں سے, میں جاتی ہوں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ. دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا قاری حنیف ملتانی صاحب کا دلچسپ بیان جو آپ نے سنا. اس بیان کے آخر میں ہم آپ سے شیئر کریں گے احسان عظیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے قرض خواہ سے قرض کی واپسی کا تقاضا کرتے دیکھا تو آپ نے فرمایا اپنے قرض خواہ پر احسان کرو. یہ سنتے ہی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جاؤ میں تجھے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے 1000 روپے معاف کیے اور 1000 خود تیری وجہ سے تجھے بخشے. نیز فرمایا یہ تو کچھ بھی نہ ہوا اور 1000 روپے اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اور 1000 اپنی طرف سے اسے عنایت کر دیے. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے حضرت ابی کے لیے 3 بار بخشش و مغفرت کی دعا فرمائی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی غریب مقروض کو مہلت دے یا اپنا حق معاف کر دے روز قیامت اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے مقروض کو مہلت دیتا ہے یا اپنا حق معاف فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پیٹ سے محفوظ فرما دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ عمل مسلمان کے دل کو خوش کرنا ہے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی اہل خانہ پر کرم نوازی و بھلائی عنایت فرمانا چاہتا ہے تو نرمی کو ان کی طرف بھیج دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرض خواہ کے ساتھ رہتا ہے جبکہ وہ احکام شریعہ کی خلاف ورزی نہیں کرتا. حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم سے فرمایا کرتے جاؤ میرے لیے قرضہ حاصل کرو کیونکہ میں اللہ تعالیٰ کی معیت کے بغیر ایک رات بھی بسر کرنا پسند نہیں کرتا. حضرت علامہ مقدائی رحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کسی تاجر کے پاس قرض لینے گیا. اس نے کہا واللہ میرے پاس اس تھیلی کے سوا کچھ نہیں جس میں 1200 اشرفیاں ہیں. میں نے وہ تھیلی لے لی اور گھر چلا آیا تو ایک ہاشمی میرے پاس قرض لینے آ پہنچا. میں نے اس تھیلی سے کچھ رقم نکال کر دینے کا ارادہ کیا تو میری بیوی بولی آپ تو ایک بازاری آدمی کے پاس گئے تھے اس نے تجھے بڑی تھیلی دے دی
اور تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد سے یہ سلوک کرنے لگے ہو۔ یہ سنتے ہی وہ تھیلی ہاشمی کو دے دی۔ ہاشمی کے پاس وہی آدمی قرض لینے چلا گیا جس سے میں تھیلی لایا تھا۔ ہاشمی نے وہی تھیلی اسے دے دی اور اس نے پہچان لیا کہ یہ تو میری وہی تھیلی ہے۔ پھر میں نے یہ واقعہ حضرت یحییٰ برمکی علیہ الرحمہ کی خدمت میں پیش کیا تو انہوں نے 10,000 اشرفیوں کی تھیلی نکالی اور کہا یہ لو 2,000 تیرے لیے، یہ 2,000 ہاشمی کے لیے، 2,000 قرضہ خان کے لیے اور 4,000 تمہاری بیوی کے لیے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا بیان، اور آخر میں مختصر سی گفتگو کسی کو قرضہ دینے پر، کسی کی بھلائی کرنے پر مبنی جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو قاری صاحب کا یہ بیان اور گفتگو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور ابھی کرتے جائیے تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہے۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں ایک نئے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔